السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو آپ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، بہت سارے عملیات کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کوئی وسیلہ بنائیں، کوئی سبب بنائیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ صرف اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے اور اللہ پاک کس طرح نوازتا ہے جو اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہر اللہ چل رہا ہے، شعبان المعظم جاری و ساری ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، تو اس لیے شہر اللہ یعنی اللہ کے مہینے میں اللہ کے ذکر کرنے کی فضیلت کا کیا ہی کہنا۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو اسم اعظم کا ایک وظیفہ بھی بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث قدسی بتاتی ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک کہ وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو تھوڑا سا میں وضاحت سے بیان کر دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جیسا میرے بارے میں کوئی گمان کرے گا، میرے متعلق کوئی جیسا گمان رکھے گا، میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھیں، اچھے کی امید رکھیں کہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اگر آپ کو بظاہر بہتری نظر نہیں آ رہی، پھر بھی آپ ہمیشہ یہ الفاظ ادا کیا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک بہت بہتر کرنے والا ہے، وہ بہترین کارساز ہے، تو انشاءاللہ تعالی حدیث قدسی کے مطابق اللہ پاک بہت بہتر کرے گا۔ اور اللہ پاک کا ذکر اگر کوئی تنہائی میں کرتا ہے تو رب کریم اپنی شان کے مطابق اپنی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور جب وہ رب اپنی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ، تو اس شخص کا بیڑا پار ہو جاتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جب کوئی بندہ مجمع میں، کسی محفل میں، کچھ لوگوں کے اجتماع میں اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے اجتماع سے بہترین اجتماع یعنی فرشتوں کے اجتماع میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا انتہائی افضل ہے، خاص طور پر تنہائی میں ذکر کرنا اور باجماعت ذکر کرنا بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر ایک آدمی کی گود میں درہم یعنی روپے بھرے ہوں اور وہ ان کو برابر تقسیم کر رہا ہو، یعنی اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ پاک کو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وہ مال تقسیم کرنے والا بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے، اس کی اپنی شان ہے، لیکن جو شخص مال تقسیم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن وہ برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو مال تقسیم کرنے والے کی نسبت اللہ کا ذکر کرنے والا اس کا رتبہ زیادہ افضل ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ پاک کو یاد کریں، اور رمضان المبارک کی تیاری کریں ابھی سے ہی، تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان ہر وقت یاد الہی سے، ذکر الہی سے تر رہے۔ آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غافل یعنی ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل لوگوں کے درمیان میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جو شخص ایسی جگہ پر ذکر کرتا ہے جہاں اس کے آس پاس کوئی ذکر کرنے والا نہ ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، ایسے عالم میں اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس شخص کی مثال اس مجاہد کی مانند ہے کہ جس کی پوری جماعت، جس کا پورا لشکر میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو لیکن وہ ثابت قدم رہا اور اللہ کی راہ میں برابر جہاد کرتا رہا، تو وہ ذکر کرنے والا اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس شخص کی مانند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین
ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما کہ جن کی زبانیں ہر وقت تیرے ذکر سے تر رہتی ہیں اور سوتے جاگتے میں جن کی زبانوں پر ذکر اللہ جاری رہتا ہے، آمین ثم آمین۔ اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں جو کہ انتہائی آسان ہے۔ یقین جانیے کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہی ہوں جو واقعی قسمت بدل دے گا۔ اسم اعظم کا وظیفہ تو ویسے ہی بہت مجرب ہوتا ہے، لیکن جب اسے مخصوص دن، وقت اور مخصوص مہینہ میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے شہر اللہ بس گزرنے ہی والا ہے، اور جو چند دن ہمارے پاس ہیں تو اس ماہ مبارک کی جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا شہر اللہ یعنی شعبان المعظم ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی قسمت بدلوا لیں اور اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں، اور پھر عطا دیکھیں کہ کس طرح وہ رب کریم عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ وظیفہ جاننے سے پہلے یہ ضرور جان لیں کہ کوئی بھی وظیفہ کریں کامل یقین سے کریں، اور اس بات کے یقین کے ساتھ وظیفہ کریں کہ اللہ پاک اپنے اسم اعظم کے صدقے سے ضرور حاجت کو عطا فرمائے گا، کیونکہ وظیفہ ایک شربت ہے، اس میں اخلاص کا گڑ جتنا ڈالیں گے عطا کا ذائقہ اتنا ہی لذیذ ہوگا انشاءاللہ۔ اب وظیفہ کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ تو شعبان المعظم کے جمعہ کے دن بعد نماز ظہر عصر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے ایک تسبیح اس اسم اعظم کی کرنی ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ یا معطی یا شکور، یا معطی یا شکور۔ اس اسم اعظم کی صرف ایک تسبیح پورے اخلاص سے کریں اور اپنی حاجت اپنے دل میں رکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ جتنے یقین سے آپ اس وظیفہ کو کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ رب العزت آپ کو آپ کی حاجت ضرور عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جو ٹوٹی پھوٹی دعائیں تیری بلند بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرما اور ہماری خالی جولیوں کو بھر دے میرے مولا۔ اور الہی اگر ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو انہیں معاف فرما کے ہمارا شمار نیکوکاروں میں فرما دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔